بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع متحری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ آج جس موضوع پر مختصر جو گفتگو کرنا ہے وہ ہے انوار پنجتن قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں انوار پنجتن کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ اس طرح، سب سے جو پہلی آیت ہے جسے آیہ مودت کے نام سے مشہور ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب، آپ امت کو فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں مانگتا، اللہ مگر مودت فی القربہ، میرے قرابت داروں کے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اصحاب کرام نے سوال کیا، من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم۔ پیارے نبی، ہمیں فرما دیجئے جن پر مودت ہم پر واجب ہے وہ قرابت دار کون کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ علی والفاطمۃ والحسن والحسین۔ میرے جو قرابت دار ہیں جس کا میں تمہیں تذکرہ کر رہا ہوں وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو آیہ مودت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول 4 ہستیاں جو ہیں اس آیت میں موجود ہیں۔ دوسری آیت، آیہ مباہلہ، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ یہاں پر اس آیت مباہلہ میں جو ہے لفظ انفسنا سے مراد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس رسول ہے، حضرت علی علیہ السلام مراد ہے۔ ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ ونساءنا سے مراد یہاں پر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ تو آیت مباہلہ میں بھی جو ہے یہی انوار پنجتن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور حسین، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ 5 ہستیاں اس آیت میں، اس کی تفسیر شرح بہت سارے تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ تیسری آیت سورۃ الرحمن میں آیہ بحرین، مرج البحرین، یہاں پر 2 بحر سے مراد حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا مراد ہیں۔ برزخ لا یبغیان جو حجاب کا ذکر ہے اس سے مراد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، یہاں پر موتی اور مرجان سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین مراد ہے۔ یہ 5 ہستیاں جو ہے اس آیت میں موجود ہیں۔ مختلف تفسیر قرآن میں، سیرت کی کتابوں میں یوں شرح کیا ہوا ہے، یہی 5 ہستیاں مراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو آیت ہے آیہ تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں جو ہے ازواج مطہرات ان کا تذکرہ موجود ہے، اور آخر میں جو آیہ تطہیر ہے، اس آیہ تطہیر میں جو ہے کون کون شامل ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود،
اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ تو اس آیت تطہیر میں جو ہے بہت سارے مفسرین نے، تفسیر قرآن لکھنے والوں نے ان ہستیوں کا نام شرح کے طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یوں قرآن پاک میں بہت سارے اور بھی آیات ہیں ان ہستیوں کا تذکرہ، ان کے فضائل و مناقب موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری لیکچر میں جو ہے ہم اصحاب کرام کے فضائل، ان کے دینی خدمات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔